وہ خطیب آل محمد ہوتا ہے۔ اور قادری صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب قبلہ یاسین حیدری صاحب جو کہ فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ عظمت جناب سیدہ صلوات۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم صلوات۔ معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی سید جابر عباس نقوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، آپ دوستوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی توقیر کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے ذکر سنانے لگا ہوں، جس طرح ہستیاں بڑی ہیں اسی طرح ان کا ذکر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کے آداب ہیں، پروٹوکول ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ادب کے ساتھ، ادھر میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بچے آپ کے دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہیں ان کو بٹھائیں اور ادب کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس کو سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی اولاد میں برکت دے، آپ کی محبت اہل بیت میں برکت دے۔ چیمہ صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، اور جس نیت کے ساتھ انہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ خواہش کو بھی پورا کرے، اور جو جہاں سے نیک خواہش لے کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک میں بڑا اہم نقطہ ہے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے اور حضور کے فرمان سے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے کسی قسم کی کوئی بحث، کوئی مباحثہ، کوئی مناظرہ ہے۔ جو کچھ سناؤں گا اگر کوئی حوالہ مانگے تو میں حوالہ دکھاؤں گا، یہی میری ڈیوٹی ہے، اور یہی ڈیوٹی میں پوری دنیا میں دے رہا ہوں۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ایک نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے کس طرح کچھ لوگ، کچھ عناصر ہیں جو شیعہ سنی کو لڑوا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کو ایک پیغام دیں کہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ تو اس فطور کا کلا کما کریں آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں، زندگی گزاریں، تاکہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دانت کھٹے ہو سکے۔ تو یہ نفرت کا جو بازار گرم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود نکلے ہوئے سڑکوں پہ؟ یہ خود نہیں نکلے، یہ نکالے گئے ہیں۔ کہیں سے ریال خرچ ہو رہے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں، شیعہ اور سنی،
ان کو لڑوا کر اسلام کے وجود کو کمزور کریں۔ تو آپ ان کو پیغام دیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ شیعہ سنی میں پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، اور جو یہ جس بھی مسلک کا روپ دھار کے نام نہاد بن کے سو کالڈ بن کے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا سنیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ جن کو چاند نظر نہیں آتا ان کو حق نظر سے کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سنیت کے لبادے میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں، خارجی گھسے ہوئے ہیں۔ میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، سنیت کو بدنام نہیں ہونے دوں گا، سنیت کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دوں گا۔ کسی ایک امام اہل سنت نے، کسی ایک فقیہ نے، محدث نے، مفسر نے، مجدد نے، مورخ نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے جو یار لوگ سڑکوں پہ نکل کے یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کل بھی ناسبی تھے، یہ آج بھی ناسبی ہیں۔ یہ کل بھی یزیدی تھے، یہ آج بھی یزیدی ہیں۔ اس لیے ان کو دیکھ کر سنیت کے بارے میں اپنے دلوں میں اس طرح کی میل نہ لائیے گا۔ اگر آپ نے سنیت کے بارے میں جاننا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے تو سنیت کو پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سنیت میں اور شیعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو میں تو شیعہ سنی سے ہٹ کر دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا جو ارشاد ہے، حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو اس فرمان کے اوپر تو میں 150 احادیث اسی ایک فرمان کے اوپر آپ کی محبتوں کی نظر کر سکتا ہوں کہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ اس کا مطلب ہے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ اس کا مطلب ہے جب یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی، آقا علیہ السلام کا فرمان آ گیا کہ در زہرا ان گھر والوں کو ماننے کی شرط بیان کر دی میرے آقا نے۔ میرے آقا نے شرط بیان کر دی، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ جب یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی تو پھر آ میری طرف، پھر بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، نسائی پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، حاکم کو پڑھو، آپ احمد بن حنبل کو پڑھو، ابو حنیفہ کو پڑھو، مالک کو پڑھو، شافعی کو پڑھو، قسطلانی کو پڑھو، اسقلانی کو پڑھو، سیوطی کو پڑھو، بہقی کو پڑھو، طبرانی کو پڑھو، قاضی عیاض کو پڑھو، مالک کو پڑھو۔ حدیث کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر، ولدیت میں نام چار چار تھے۔ آپ کچھ نہ کریں، اہل بیت کے دشمنوں کے ذرا شجرے کھول لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کسی کا نکاح پھپھی سے، کسی کا نکاح بھتیجی سے، تو کسی کا نکاح مامی سے۔ نہیں سمجھے یار، یہ مطلب ہے کہ ایک کوئی موٹی پہچان ہے، جیڑا اہل بیت دا دشمن ہے نا، بس وہ ایک گل سمجھ لو، ساری زندگی پیو ہی لبدا رہتا ہے۔ یہ اہل بیت کی دشمنی نہیں کر رہے، یہ آپ کو اپنا خاندان بتا رہے ہیں، آپ کو اپنا حسب نسل بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کن کی نسل سے ہیں، آپ کو اپنا خون بتا رہے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اس وقت صرف 2 مسلک ہیں، تیسرا کوئی نہیں، ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے۔ پتہ چلا جو حسین کے سامنے آ جائے، جو حسین کو جھٹلانے کے لیے آ جائے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی۔
ان کا اس لیے ان کا تعلق واسطہ نہ سنیت سے ہے نہ اسلام سے ہے. یہ خوارج کی نسل ہے. وہ بنو امیہ کے لوگ بڑے سیانے تھے. انہوں نے پتا سی مال خرچ کرو تے مال خرچ کرو تے فائدہ دے گا. اے سمجھ لو کہ انہوں نے مال خرچ کیتا تو انہوں نظر آ رہا ہے. کیونکہ یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید. وہ یزید کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. اس نے کہا نہ تو میرے دادا کا حق تھا. اس نے وقت کے امام حق کے خلاف خروج کیا, لڑائی کی. نہ میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی وقت کے امام کے خلاف خروج کیا, ان کو شہید کیا. لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ یزید کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. کون؟ او یزید دا سکا پتر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ یزید کا سگا بیٹا کو جنگلوں میں جا کے مر گیا. یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ یزید دے نوے پتر کچھو جم پہ نے. جس سیاست کو یہ زندہ باد کہہ رہے ہیں, کسی امام نے آج تک اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا. سیاست مولا حسن علیہ السلام زندہ باد ہے. سیاست مولا علی علیہ السلام زندہ باد ہے. کسی نے اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا. جس سیاست میں صحابہ کو شہید کیا گیا, جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا, جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کے دو بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا, محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا, جس سیاست میں حجر ابن ابی کو ساتھیوں سمیت عذرا کے مقام پہ شہید کیا گیا, جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو ڈرایا گیا, دمکایا گیا, جس سیاست میں حرمت مکہ اور مدینہ کو پامال کیا گیا, جس سیاست میں وقت کے امام حق کے خلاف خروج کیا گیا, خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا گیا, ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی, ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں. کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا. ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا سنیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سنیت کا چہرہ کسی کو مسخ نہیں کرنے دوں گا, میں سنیت کو کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا. میں بتانا چاہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بھی حسین ہو, جس کے باہر بھی ہو. جس کے دل میں اہل بیت کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہو, نرم گوشہ جو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ انہوں نے بھی معاف کر دے, اور بھائیہ جنہوں اللہ کرے گا تو اسی بھی کر دیں گے. نہیں سمجھے یار, جو ان کے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیت کے لبادے میں خارجی اور ناسبی ہے, سنی نہیں ہے. اس کا واسطہ ہی نہیں ہے سنیت کے ساتھ. آپ سنیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سنیت میں اور شیعت میں آپ کو فرق ہی نظر نہیں آئے گا. اب میں آپ کو جو آج کی ایک نکتہ سنانا چاہتا ہوں. آپ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بس ذرا توجہ میری طرف رکھے. کوئی شاہ صاحب تشریف فرمائے, یہ میرے سر کا تاج ہے, میں سادات کا نوکر ہوں. پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممبروں پہ اہل بیت اطہار حضور کی آل اولاد حسب نسب کی گستاخی ہوتی ہے. آج جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اس ممبر محمد کے, آل محمد کے ہم بڑے وارث ہیں, آج اس ممبر پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں. آج اس ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں سید ساڑھے سر تے چڑھ گئے نے. آج اس ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سیدہ نے گوڑیاں چے چاندی نکل دی ہے. اے اللہ کے بندو, ایک سیدہ نے گوڑیاں چے
چاندی نکلی ہے تے تو کمی کمین آج گڈیاں تے سوار ہو گیا جن کا ذکر کر کر کے آج تیری دو کوڑی کی اوقات نہیں تیری کوئی حیثیت نہیں جن کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا آج وہ گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں آج وہ محلوں میں رہتے ہیں وہ سیدوں کے گوڈوں سے چاندی نکلی ہے تو گاڑیوں پہ بیٹھے ہو اور کچھ کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی اے سیداں دا کام سی تویز دینے تے پھوڑیاں تے بہنا اے مال نظر آیا تے نہ ساڈے والا کام شروع کر دیتا ہے اے ذاکر بن گئے نہیں اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ کربلا کے پہلے ذاکر کا نام امام سجاد ہے تو اس لیے میرے دل میں یا میری زبان میں جو اہل بیت اطہار کا بے ادب ہے اس کا لبادہ کوئی بھی ہے اس کے لیے نرم گوشہ نہیں اگر میں صرف یہی موضوع آپ کو سناتا جاؤں نا کہ اہل بیت اطہار حضور کی آل اولاد حضور کے حسب اور نسب کی گستاخی اور بے ادبی کتنا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے جانے کے بعد بھی میری آل اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے ان کی عزت کرنے والا ہو ان کی توقیر کرنے والا ہو ان کا احترام کرنے والا ہو اور کسی نے میری آل اولاد کسی کو میرا خاندان سمجھ کے اس پر کوئی نیکی کی اور میری آل اولاد اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا اہل بیت کا دشمن ہے ہی وہ جو سلک لک عورت کا بچہ ہے یہ سلک لک کا معنی باہر ملیے گا میں سمجھا دوں گا آپ کو میں بس ایک ہی نکتہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس گھر کا جو منکر ہے اس کی موٹی پہچان ہی یہ ہے کہ نہ ماں ایک ہے نہ باپ ایک ہے میں ایک نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مجلس کی لوازمات ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں قبلہ صاحب بھی تشریف فرمائے میں اس پہ پورا نہ اترتا ہوں یا اس میں فٹ نہ بیٹھتا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں لیکن میں تو کر رہا ہوں دنیا بھر میں تبلیغ شیعہ سنی سے ہٹ کر قرآن اور حدیث یہ میں ایک جہاد کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا میرا ساتھ دے جو سنانا چاہتا ہوں نا وہ ذرا سن لے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین اس کی آیت کا نمبر ہے 4 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی ماشاءاللہ سمر بھائی بھی تشریف لائے تخلیق کے بارے میں بات کی کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تکوین میں پیدا کیا کس کو انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے بڑا اعلیٰ بنایا ہے خوبصورت آنکھیں دی خوبصورت چہرہ دیا خوبصورت مہرہ دیا خوبصورت وجود دیا سراپا دیا پیکر دیا بڑا اشرف بنایا بڑا معزز بنایا کس کو انسان کو اور بات کی ایبسلوٹ حکم رکھا مطلق ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی کہ جو مومن انسان ہے ان کو اصل بنایا ہے دوسروں کو نہیں انسانیت کی بات کی آدم علیہ السلام کی نسل کی بات کی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ذرا تخلیق کے بارے میں اپنی تخلیق کے بارے میں نظر دوڑائیں غور کریں ذرا کہ جس سائز کا دایاں بازو ہے اسی سائز کا بایاں بازو ہے جس سائز کا دایاں ہاتھ ہے اسی سائز کا بایاں ہاتھ ہے جس سائز کی دائیں آنکھ ہے اسی سائز کی بائیں آنکھ ہے جس سائز کی دائیں ٹانگ ہے اسی سائز کی بائیں ٹانگ ہے بڑا خوبصورت بنایا اعتدال میں بنایا بڑا باکمال بنایا بڑا باجمال بنایا کس کو انسان کو جتنی بھی مخلوق ہے نا اللہ کی سب سے معزز سب سے اشرف جو ہے وہ انسان ہے یہ ہوائی جہاز اڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو آسمان پہ کس نے بنائے انسان نے آپ کو سمندر میں جہاز تیرتے نظر آ رہے ہیں کس نے بنائے انسان نے یہ موبائل ہے آج آپ ادھر بیٹھے اسی وقت امریکہ یو ایس اے میں بات کر سکتے کوئی ساتھ وائر بھی نہیں کوئی کنیکشن کوئی تار بھی نہیں یہ کس نے بنایا انسان نے آج سائنس کہاں پہنچ گئی ہے
ماں کے بطن میں میل ہے کہ فیمیل، آج انسان بتا رہا ہے. آج کمپیوٹر آ گئے، آج گاڑیاں آ گئی، آج ہوائی جہاز آ گئے. انسان، شیر کتنا خطرناک جانور ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے انسان. ہاتھی کتنا خطرناک ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے انسان. پتہ چلا اللہ کی ساری مخلوق میں فرشتوں سمیت اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا. یہاں تک نقطہ سمجھ گیا؟ توجہ، سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک نقطہ سمجھ گئے کہ سب سے اعلیٰ معزز انسان کو اللہ نے بنایا. اب اگلی بات سنیں، انسان ہو یا کوئی مادی چیز ہو، وہ اعلیٰ بنتی ہے، قیمتی بنتی ہے اپنے خمیر سے، اپنی اصل کی وجہ سے، اپنے اوریجن کی وجہ سے، اپنے مبدے کی وجہ سے. جس سے وہ چیز بنتی ہے، جو اس کا مادہ ہوتا ہے، جو اس کا خمیر ہوتا ہے، جو اس کے تخلیقی عناصر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قیمتی بھی بنتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ بھی بنتی ہے. میں دلیل دیتا ہوں، یہ میرے سامنے سٹینڈ پڑا ہے لوہے کا. کس کا بنا ہوا یار؟ اس کا خمیر ہے لوہا، آئرن، یہ لوہے سے بنا ہوا ہے. اب اسی سائز کا، اسی جیسا ایک اور سٹینڈ آ جائے، کام اس کا بھی یہ ہوگا کہ وہ مائک کو اٹھائے گا. کام اس کا بھی یہی ہے کہ مائک کو اٹھا رہا ہے. لیکن اسی طرح کا، اسی سائز کا، اسی ہائٹ کا وہ بھی ہے، لیکن اس کا خمیر ہے لوہا، اس کا خمیر ہو گیا چاندی. اب ظاہر دیکھ کے کوئی سیانا کہے کہ دونوں ہی کو جائے، نہیں سمجھے یار. آپ کہیں گے اپنی عقل دا علاج کروا، دونوں ہی کو جائے نہیں. ایک دا خمیر لوہا، دوسرے کا چاندی. اب چاندی کے مقابلے میں آ گیا گولڈ کا سٹینڈ، سونے کا. اب اس نے چاندی کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ قیمتی بن گیا. یار ایک جیسے، سیم ایک جیسے، ان کی جسامت ایک، سائز ایک، فنکشن ایک، ورق ایک، کام ایک، لیکن سونے کا قیمتی ہو گیا چاندی سے. کس وجہ سے؟ اس کا مطلب ہے وہ یہ بنا چاندی سے، وہ بنا سونے سے. اس کا خمیر چاندی، اس کا خمیر گولڈ، سونا. تو پتا چلا خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اپنے بیج کی وجہ سے وہ قیمتی ہوا کہ نہیں؟ اب سونے کے مقابلے میں آ گیا ڈائمنڈ کا، ہیرے کا. ٹھیک ہو گیا. اب ہیرے کا اس نے سونے کو پیچھے چھوڑ دیا. میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں. اب بھائیا انسان ہو تے پنجابی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اے دی اصل ہی خراب ہے. ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے یار. اصل پتہ کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں اوریجن کو، مبدے کو. جس سے کوئی چیز بنی ہو نا، اسے کہتے ہیں اصل. اوریجن، مبدا، خمیر، بگننگ، آغاز، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، اسے کہتے ہیں اصل. جس سے کوئی چیز بنی ہو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہو یا انسان ہو، وہ افضل اور اعلیٰ بنتا ہے اپنے خمیر سے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب اگلا سوال کرتے ہیں ہم سارے مل کر، ڈسکا کی سرزمین پہ بیٹھ کے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں مولا، یہ انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے میں نے بڑا آسن بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف. ہم تجھ سے پوچھتے ہیں مولا، یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ جاگو یار، انسان کی اصل تو بتا مولا. انسان کی اصل بتا، اس کا خمیر بتا، اس کا مبدا بتا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ انسان جو اصل ہے، جو بڑا اعلیٰ ہے، جو بڑا منزہ ہے، جو بڑا اشرف ہے، ہمیں سمجھ آ دے یہ بنا کس سے ہے. اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے یار، توجہ میری طرف رکھو. اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے. ادھر فرمایا لقد خلقنا الانسان، بڑی خاص بات دینا، فی احسن تقویم. ادھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
توجہ ذرا میرے طرف رکھو. اللہ نے کہا یہ جو انسان میں نے بڑا آسن بنایا ہے نا، بڑا منزہ، بڑا اعلیٰ بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سین رسیدہ مٹی سے، بجتی مٹی سے. آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے پڑا رہنے دیں، 8-10 دن بعد مٹی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس سے بدبو بھی آئے گی. اسے عربی میں کہتے ہیں سلسال. اے میرا موضوع ہے، توجہ ذرا میری طرف. کس سے بنایا انسان کو؟ سلسال سے، بدبودار مٹی سے. قرآن دے رہا ہوں آپ کو، قرآن دے رہا ہوں جس کو ویریفائی کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اس کی صداقت کا منکر، اس کے طہارت کا منکر، اس کا منزہ ہونے کا منکر، میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. مولا یہ انسان جو تو نے بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا عرفہ بنایا، بڑا منزہ بنایا، بڑا مصفہ بنایا، بڑا مجلہ بنایا، بڑا اشرف بنایا، بڑا معزز بنایا، اور بنایا تو نے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے. ہم سوال کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے ہیں مولا، جو انسان سیاہ مٹی سے بنا، بدبودار مٹی سے بنا، گارے سے بنا، سن رسیدہ مٹی سے بنا، بجتی مٹی سے بنا، تو وہ بن گیا آسانی تکویر. مولا بتا، کچھ انسان ایسے بھی تو ہے جن کی تخلیق میں سلسال ہے نہیں، جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں، جن کی تخلیق میں بدبو ہے نہیں. جو بدبودار مٹی سے بنے وہ بن گیا آسانی تکویر. تو مولا جو انسان تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا بنو. بس ہے کہ میرا موضوع بس ہے میرا موضوع ہے. اور سلسال والے کیڑے نے تے نور والے کیڑے نے. اس کا مطلب ہے جو سلسال سے بنے وہ بن گئے آسانی تکویر. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وہ سلسال والے تو بن گئے آسانی تکویر، تو جو نور والے ہیں، جو تیرے نور سے بنے، جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں، جن کی تخلیق میں بدبو ہے نہیں، تو ان کی عظمت کا کیا بنے گا. پتا چلا مولوی جی لڑائی کوئی نہیں، کوئی لوہے کا بنا اس کا مقابلہ چاندی والے سے نہیں بنتا، جو سونے سے بنا اس کا کمپیریزن ہیرے سے نہیں بنتا. اور کدھر گئی تیری عقل؟ جو سلسال سے بنے ان کا کمپیریزن نور والوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ نور والے دیتا ہوں. توجہ ذرا میرے طرف رکھو، ذرا اٹینشن ہو کے سنو. امام طبرانی کی موجم الکبیر ہے اور نور والے دسن لگا. امام حاکم کی المستدرک ہے، امام عبدالرزاق کی المصنف ہے، امام بخاری کے دادا شیخ، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام ابن ابی شیبہ کی المصنف، پوری سیاستہ کے استاد، محب تبری کی ریاض و نظرہ فی مناقب العشرہ. میں وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کے نام پہ. اس سے صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، دل من کی جیل مراد پائے گا. پانچ دلی پانچ نعرے اس صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کا یوم پیدائش منانے والوں، یوم وسائل منانے والوں، اور تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟
تم کو زید بن ارقم کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو میثم تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مصطفیٰ کے صحابی تھے، مرتضیٰ کے غلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ میرے مصطفیٰ فرماتے میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گونجی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا 5 تن پاک کا نور تھا۔ دوسرا 5 تن پاک تھا، اور دوسری روایت میں، دوسری الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ دوسری روایت میں 14 کا نور تھا۔ کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، حضور فرماتے خلقت انا و علی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ پھر میرے آقا فرماتے الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ۔ لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ، ایک ہی نور۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت اور امامت ایک نور، یہ نور کی تخلیق ہے۔ کیا ہے؟ نور کی تخلیق ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، من لے کہ نور والے اور نہیں، میں سلسال والے اور نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف۔ جو سلسال سے بنے نا، جو سلسال سے بنے، مٹی سے، سلسال سے بنے، ان کے لیے لازم ہے، چونکہ یہ بنے سلسال سے ہے، اس لیے بلکہ آپ سورہ حجر پڑھے نا تو اس میں بھی جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جب آدم علیہ السلام کا وجود وہ مٹی، پاک مٹی سے بنا نا، خالی وجود، باڈی، وہ خالی گھر، اس وقت نہیں کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پرسوں سمجھو گے، میری کچھ باتیں 2-3 دن بعد سمجھ آتی ہیں۔ اور جب تک گھر خالی ہونا پایا سجدے نہیں ہوتے، جب تک گھر والے نہ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے زندہ باد، زندہ باد۔ اس کا مطلب ہے جب خالی وجود تھا تو سجدے کا حکم نہیں دیا، جب اس نور کو ٹرانسفر کیا نا، ہائے 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 ہائے، تو پھر کہا فرشتوں کو اب کیا کرو، ایک میرا جملہ پورا ہونے دے، توجہ میری طرف۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ سجدہ سلسال کو نہیں تھا، وہ سجدہ اندر کے نور کو تھا نا۔ توجہ میری طرف۔ اب فرشتوں نے کیا کیا، انہوں نے سلسال کو نہیں دیکھا، فرشتوں نے اندر کے نور کو دیکھا۔ شاہ صاحب، ظاہر کو نہیں دیکھا، باطن میں چھپے ہوئے نور کو دیکھا نا۔ سجدہ ریز ہو گئے، ایک آکڑ گیا، توجہ یار، ایک آکڑ گیا، اس نے کہا میں تو نہیں کرنا سجدہ۔ کیوں؟ توجہ، قرآن دے رہا ہوں۔ اس نے ظاہر کو دیکھا، اس نے سلسال کو دیکھا، توجہ میرے، اس نے کہا یہ سلسال سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اس سے افضل ہوں۔ نہیں سمجھے یار۔ اس نے کیا دیکھا؟ ظاہر کو، سلسال کو دیکھا، وہ آکڑ گیا۔ اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، یہ مٹی سے بنا، سلسال سے، میں آگ سے، میں بہتر ہوں۔ فرشتوں نے سلسال نہیں دیکھا، اندر کے نور کو دیکھا۔ میری بات پوری ہونے دے، ہاتھ جوڑ کے ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ پتہ چلا مولوی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جو ان کو نور مان کے سجدہ ریز ہو جائے نا،
ओही फरिश्तियां दी सुन्नत है ते जेड़ा इन्हां नूं संसार मन के इन्हां दे अगे आकर जाए ना ओही शैतान दी सुन्नत है। इसलिए मैं दलील देता हूं, जो सरसाल से बनता है ना, बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब वो कभी नापाक भी होता है, कभी नापाक होता है, उसे पाक होने के लिए वुजू भी करना पड़ता है, गुस्ल भी करना पड़ता है। ये मट्टी की खसलत है, खासियत है, उसे कभी कभी नापाक होना पड़ता है, फिर पाक होना पड़ता है। आओ जरा मेरी तरफ, सही बुखारी मुस्लिम तो पूरी सियासत खोल के आ जाओ मेरे सामने। आओ समझावा जड़े आंदे ने सारे इको जे, और सारे इको जे नहीं मौलवी जी, सरसाल वाले और नहीं ते नूर वाले और नहीं। आओ मेरी तरफ, मेरे और आपके प्यारे आका ने सियासत मस्जिद नबवी में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब बंद भाई, इसलिए बंद कर दिए कि कभी कभी तुम नापाक भी होते हो तो अल्लाह के घर में नहीं आ सकते, इसलिए कि ये शर्त है। किसी मुसलमान की बेटी हो, किसी अलामा की, किसी मुफ्ती की, किसी हाजी की, किसी गौस की, किसी कुतुब की, ऊपर तक किसी की भी बेटी हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, मखसूस अय्याम में कुरान नहीं पकड़ सकती। मौला कुरान पकड़ना, शरीयत दे रहा हूं यार, तू है इस वक्त नापाक, कुरान है पाक, अल्लाह के घर दाखिल नहीं हो सकती। क्यों? घर अल्लाह का है पाक, तू है नापाक, नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज की शर्त है तहारत, तू है नापाक, नमाज के लिए शर्त है तहारत, नमाज नहीं पढ़ सकती। खबरदार, छोटे से लेके बड़े तक शरीयत दे रहा हूं, उसको पाक होना पड़ता है। मेरे आका ने फरमाया, सियासता ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जब तुम्हारा जी चाहे किसी भी हालत में हो अल्लाह के घर में आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। तवज्जो मेरी तरफ, बाकी दरवाजे बंद हो गए, बाकी दरवाजे बंद हो गए, ये दरवाजा खुला रहा, ये दरवाजा, बोलो यार, बाकी सारे बंद हो गए, छोटे से लेके बड़ा तक, जितने से बड़ा कोई मुअज्जज था, अशरफ था, हुजूर ने बंद करवा दिए, ये खुला रहा। सुन्नियत बता रहा हूं यार, सियासता दे रहा हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, सियासता बता रहा हूं आपको। जब ये मामला हुआ तो हदीस कहती है चैमगोइयां शुरू हो गई। चैमगोइयां की सी? वो यही जानना कि साढ़े बंद करवा दिते ते ओ खुला रखिया, ठीक हो गया। जब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अल्फाज पहुंचे, तवज्जो, मेरे आका मिंबर पे जलवा फरोज हुए। आका अलैहिस्सलाम कभी कभी जलाल में आते थे, मेरे आका जलाल में आके फरमाते हैं, अली और फातिमा के दरवाजे को खुला रखा है, इस पे अगर मगर करने वालों, इस बात करने वालों, एतराज करने वालों, सुनो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं, ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा। हाय 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 हाय, नहीं समझे यार। जो लोग अहले बैते अतहार, अहले बैते नबूवत के बारे में बात करते हैं टीवी चैनल पे बैठ के, जो कहते हैं कि माज़अल्लाह करबला के मैदान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वुजू नहीं था तो नमाज कहां से पढ़ते, उनको बताना चाहता हूं, जो एक कैटेगरी में लाना चाहते हैं, जो एक सामने खड़ा करना चाहते हैं, मैं उसी मुफ्ती से पूछता हूं, उसी अलामा से पूछता हूं, उसी अमीर से पूछता हूं, उसी पीर से पूछता हूं कि तेरे घर में बच्चे की विलादत होने वाली हो, तेरी बीवी के हाथ, तेरी बहू के हाथ, तेरी बेटी के हाथ, तो तू क्या करे? जब वक्त आए तो एम्बुलेंस वाले को कॉल करे, टैक्सी वाले को कॉल करे, उस गाड़ी में
बहू को बैठाए, जौजा को बैठाए, बहन को बैठाए।